بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جمعہ کا مقدس دن آ چکا ہے۔ جمعہ کا دن جس طرح پورے سال کے اندر اللہ پاک نے 2 دن خوشی کے مسلمانوں کو عطا کیے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک دوسرا عید الفطر، یہ 2 خوشی کے دن ہیں 365 دنوں میں جو ایک سال کے اندر ہوتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ یہ 365 دنوں میں سب سے عظیم ترین دن ہیں یہ 2 دن، اور یہ خوشی کے دن ہیں۔ اس دن جو انسان اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، میرا رب وہ عطا کرتا ہے، اور بندے کو ایک نیچرل خوشی بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح پورے سال کے اندر 2 دن اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، میرے رب نے ایک ہفتے کے اندر بھی اپنے مسلمانوں کے لیے ایک دن خوشی کا رکھا ہے، اور وہ دن ہے جمعۃ المبارک۔ یہ دن پہلے کسی پیغمبر کو اور کسی پیغمبر کی امت کو بھی عطا نہیں ہوا۔ یہ دن، جمعے کا دن، صرف واحد امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تحفہ ہے، اور اللہ پاک کو یہ اتنا دن پسند ہے کہ اللہ نے عرش برین سے اس نام پر پوری سورت قرآن کے اندر نازل کی، جس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ اور جمعۃ المبارک کی مکمل فضیلت اور اہمیت اور اس کے جو فضائل ہیں وہ میرے رب نے اس قرآنی سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جمعے کے دن صبح سویرے اٹھ کر اور پاکی کر کے، نہا کر، خوبصورت لباس پہن کر، خوشبو لگا کر جب گھر سے انسان روانہ ہوتا ہے، تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس بندے کے ایک ایک قدم پر اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور اس کے ایک ایک قدم پر اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، بڑا مقدس ترین دن ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ میرے رب نے تحفہ رکھا ہے۔ اور پورے جمعے کے دن مفسرین لکھتے ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان وہ ٹائم قبولیت کا ہے، یا پھر میرے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وقت عصر کے بعد جب نماز انسان پڑھ لیتا ہے، اور شام غروب سے پہلے، شام ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے یہ بھی جو وقت ہے انتہائی قبولیت کا ہے۔ اس وقت جو انسان جو دعا مانگتا ہے، میرا رب اس بندے کی دعا کو سن کر اس کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، جن لوگوں میں گھر کے اندر پریشانی ہے کوئی کسی قسم کی، خواہ وہ پیسے کی ہو، خواہ وہ عزت کی ہو، خواہ وہ بیماری کی ہو، خواہ کسی قسم کی بھی ہو، اس وقت کا خاص اہتمام کرو۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی نماز عصر کے بعد کا ہے۔ جب نماز عصر آپ ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ اپیل کروں گا، میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے تمام فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اس لیے سب مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد وظیفہ بتاتا ہوں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہمارا درود پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، وقت عصر کے بعد کل جمعے کے دن جو ہی نماز عصر کی ادا کر لیں تو اس کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اس وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میرا اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ رب العزت نے وقت عصر کی قسم کھائی ہے، اس لیے ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے جو نماز کا وقت ہے۔ یہ اس وقت فرشتے جو آپ کے نامہ اعمال جو لکھ رہے ہیں، آپ کی نیکی اور بدیاں، وہ فرشتے اس وقت تبدیل ہوتے ہیں۔ پہلے رجسٹر بند ہوتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں، فرشتے پہلے چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ اس وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے، انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ وظیفہ سماعت فرما لیں۔ ناظرین، جب آپ نماز عصر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، الحمد شریف۔ اس کے بعد آخری سپارے کے اندر سورۃ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کو آپ نے 27 مرتبہ پڑھ کر آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے کہ میرے اللہ، میرے پاس پیسہ نہیں، پیسہ عطا کر دے۔ میرے بچے نافرمان ہیں، فرمانبردار بنا دے۔ میرے بچوں کی نوکریوں کے معاملات ہیں، ان کے یہ معاملات درست فرما دے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا میرا رب اسی وقت قبول کر لے گا۔ اور جو نئے لوگ ہیں وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کو اس عمل کی اجازت دی جا سکے۔ تو اس کے علاوہ جب آپ یہ عمل کریں اور جب یہ سنیں تو کمنٹ سیشن میں پہلے اگر آپ کو وقت ہے تو پہلے، ورنہ بعد میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیشن میں بطور تحفہ بھیج دینا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔